الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑے 9 محرم الحرام 1445 اور 28 جولائی 2023 ہے، اور ان دنوں کو اہل بیت کے ساتھ خاص طور پہ نسبت ہے، اس لیے موقع کی مناسبت سے حضرات اہل بیت علیہم الرضوان کے متعلق کی کچھ باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ آج جمعہ المبارک کا دن تھا، یقیناً آپ لوگوں نے اپنی اپنی مسجد میں جب جمعہ پڑھا ہوگا علماء کرام سے عموماً آج بیان سنا ہوگا، اور آج کے بیان کا موضوع حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی ہوگی، تو موٹی موٹی باتیں ہم نے سن لی ہوں گی۔ میری عادت ہے کہ میں واقعات کم سناتا ہوں، میں واقعات سے حاصل ہونے والے نتائج پر گفتگو زیادہ کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں ہمارا بیٹھنا ہو تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی عقیدہ سمجھ لیں اور کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھ لیں۔ تو میں ایک عنوان شروع کرتا ہوں اور اسی عنوان پر عموماً گفتگو کرتا رہتا ہوں اور اسی سے جڑی ہوئی باتیں کرتا ہوں، موضوع سے نکلنا عموماً میرے مزاج میں نہیں ہے۔ تو چونکہ ان دنوں کو حضرات اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے موقع کی مناسبت سے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت فاطمہ اور امہات المومنین، ان مجموعی طور پر ان حضرات کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو جو ان سے نفع ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، میں اس موضوع پر گفتگو کروں۔ اہل بیت علیہم الرضوان کے اسلام پر اور امت مسلمہ پر جو احسانات ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلے بات کو سمجھے تھوڑا سا، اہل بیت کسے کہتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اہل اس کا معنی ہوتا ہے والا، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت کا معنی گھر والا۔ اگر بندہ ایک ہو تو کہہ دیتے ہیں گھر والا، اگر بندے کئی ہوں تو کہہ دیتے ہیں گھر والے، اگر نسبت بسا اوقات صرف بیوی کی طرف کہہ دیتے ہیں گھر والی، کہہ دیتے ہیں گھر والی۔ حال احوال مہمان آئے تو عموماً پوچھ لیتے ہیں ہاں جی تیری گھر والی ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کا معنی گھر والے۔ اب اس کا ایک مفہوم، بار بار بات کو آواز کو بدلنا چاہیے، جیسے رکھیں۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت وہ افراد
جو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، توجہ کرنا، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جن کی طرف نسبت حقیقی ہے، دوسرے اہل بیت وہ ہیں جن کی طرف نسبت مجازی ہے، یا یوں کہہ لو ایک اہل بیت وہ ہیں کہ جو اہل بیت وہ ہیں جو بلا واسطہ ہیں، دوسرے اہل بیت وہ ہیں جو بالواسطہ ہیں۔ اہل بیت جو بلا واسطہ ہیں، ڈائریکٹ اہل بیت ہیں، وہ کون ہیں؟ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو امہات المومنین ہیں وہ ہیں۔ چونکہ جب کوئی گھر آباد ہوتا ہے سب سے پہلے گھر میں گھر والی آتی ہے، اللہ پاک گھر والی کو پھر اولاد عطا کرتے ہیں تو پھر اولاد بھی آ جاتی ہے، تو گھر کے افراد میں پہلے بیویاں شامل ہیں اور پھر اولاد شامل ہیں۔ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جو کہ اہل بیت حقیقی ہیں، یہ اہل بیت وہ ہیں جو بلا واسطہ ہیں، یعنی حضور کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ دوسرے اہل بیت وہ ہیں جو واسطہ کے ساتھ حضور کے گھر والے ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رشتہ نسبی ہوتا ہے اور ایک رشتہ سسرالی ہوتا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان دونوں رشتوں کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، انسان کو ہم نے حسب نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا ہے۔ تو جو حسب نسب والے رشتے ہوتے ہیں، جس طرح کہ گھر کے اندر بھائی ہے وہ نسبی بھائی ہے، ہاں جی، ابو ہے یہ نسبی ابو ہے، جس نے پیدا کیا یہ نسبی امی ہے، یہ والد کے بھائی یہ نسبی چاچا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا، ہم نے انسان کو حسب نسب والا بنایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتے بھی لگے ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرال والے رشتے بھی لگے ہیں اور سسرال کا ہونا بھی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں ہیں، تو جو بیوی ہے بیوی کے خامند کو ہمارے عرف کے اندر ابو کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں۔ جو بیوی کا خامند ہے اسے کیا بولتا ہے؟ داماد، ابو جی۔ جو بیوی کی امی ہے اس کو کیا بولتا ہے؟ امی جی۔ جو بیوی کا بھائی ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ بھائی جان۔ تو دیکھو، ایک امی، ایک ابو، ایک بھائی وہ ہے جو نسبی ہے، جو اپنے ڈائریکٹ بلا واسطہ گھر کے افراد ہیں۔ دوسرا ابو وہ ہے جو سسرال کے ذریعے ملا ہے، سسرالی رشتے کے ذریعے ملا ہے۔ دوسری امی وہ ہے جو سسرالی رشتے کے ذریعے ملی ہے۔ دوسرا بھائی وہ ہے جو سسرالی رشتے کے ذریعے ملا ہے۔ تو لہذا سب ہی حضور کے گھر والے ہیں، جو کہ نسبی ہیں وہ بھی گھر والے ہیں، جو سسرالی ہیں وہ بھی گھر والے ہیں، جو نسبی ہیں وہ ڈائریکٹ گھر والے ہیں، اور جو سسرالی ہیں وہ واسطہ کے ساتھ گھر والے ہیں۔ ہم سب گھر والوں کا اکرام، سب گھر والوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یہ بھی آپ کے گھر کے فرد ہیں، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ داماد دونوں ہیں، یہ حضور کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول حضور کے داماد ہیں، تو یہ بھی حضور کے بیٹے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں
4 تھیں، حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی ہیں، ان سے پہلے حضرت زینب ہیں اور حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں۔ حضرت زینب حضرت عمرو بن عاص کے گھر میں تھی، اور حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی، آپ کی چھوٹی لخت جگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی۔ تو دیکھو جس طرح ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو نسبی حقیقی ہوتا ہے، اور دوسرا بیٹا وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ہم بیٹا کہتے ہیں، اور وہ داماد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے داماد کو بیٹا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، ادھر بہو گھر میں آئے، جو خامند کا والد ہے، بہو اس کو ابا کہتی کہ نہیں کہتی؟ اس کی امی کو امی کہتے کہ نہیں کہتی؟ تو فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ پاک نے بطور نعمت کے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو حسب نسب والا بنایا، اور ہم نے انسان کو سسرال والا بنایا ہے۔ تو نسبی رشتے بھی نعمت ہیں، سسرالی رشتے بھی نعمت ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، تو باپ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے حضور کے ابو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو لہذا ہم کہتے ہیں جو گھر والے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، خواہ وہ نسبی گھر والے، ڈائریکٹ گھر والے ہوں، خواہ وہ سسرالی رشتے کے ذریعے گھر والے ہوں، سب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان سب کی عزت، ان سب کی قدر کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں تمہیں ہی سمجھاتا ہوں بولے اپنی بات کو سمجھانے سے پہلے۔ اور ایک ہوتا ہے لفظ آل، ایک لفظ ہوتا ہے آل، آل اولادے نو کہہ دیں نا۔ اب آل، یہ آل کا جو لفظ ہے یہ بھی 2 طرح کا ہے، یہ کہہ لو آل 2 طرح کی ہے۔ آل جو ہے یہ 2 طرح کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آل وہ ہے جو ڈائریکٹ ہے، بغیر واسطہ کے ہے، آپ کی نسل ہے۔ دوسری آل وہ ہے جو کہ مجازی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری امت شامل ہے۔ اس لیے کہا گیا کل تقی نبی فہو آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر متقی پرہیزگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ اب آپ کہیں گے اس پہ دلیل دو، تو میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر کو نازل کیا۔ آپ اس کا پس منظر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کے بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کو بھی رنج ہوا، آپ کو بھی پریشانی ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اس پریشانی کو دیکھ کر خوشیاں منائیں، اور انہوں نے کہا دیکھو آج محمد کا بیٹا فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کل کو یہ فوت ہو جائے گا، اس کے مشن کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کے دعوت کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سورہ کوثر کی صورت میں اتار دی، اور مشرکین مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برے نام سے یاد کیا، کہا کہ آپ ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جس کی آگے نسل نہ چلے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ انسان ہونے کے ناطے جتنی نعمتیں کسی انسان کو مل سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سارے کے سارے انعام ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کی۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے آپ کا حوصلہ توڑا تھا، آپ کو ابتر کہہ کے، بیٹے کے فوت ہونے پہ خوشیاں منا کے، لیکن اللہ پاک نے حوصلہ دیا ہے۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو نیک بندہ سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کے آگے سر مسجود ہوتا ہے اور صدقے زکوٰۃ کرتا ہے،
صدقے خیرات دیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کے شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے آگے نمازیں پڑھیں اور قربانی کریں۔ فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے یہ بے نام و نشاں ہوگا، جو آپ کا دشمن ہے ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کی نسل کو آگے، آپ کی مشن کو آگے چلانے والی میں آپ کو ایسی نسل عطا کروں گا کہ اس نسل کی مثالیں سابقہ امتوں کے اندر نہیں ملتی۔ آج اربوں کی تعداد میں پوری امت مسلمہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، پوری امت مسلمہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور آپ کے مشن کو لے کر چل رہی ہے، آپ پر ایمان بھی لائی ہے، آپ کی تعلیمات کو بھی پڑھا ہے، اس کو سمجھا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اس کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا بھی رہے ہیں۔ لہذا اولاد وہ ہوتی ہے جو بڑے کے نقش قدم پہ چلے۔ الحمدللہ اربوں کی تعداد میں آپ کو ماننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں، اور یہ وہ آل ہے جس پر آل کا اطلاق ہم مجازن کرتے ہیں۔ ایک آل حقیقی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، یہ آپ کی نسل ہے، آپ کی آل ہے جو کہ حقیقی ہے۔ دوسری آل وہ جو مجازی ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آگے اس کو تھوڑا سا کھولوں گا، اس کو یہاں مختصر عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ پوری امت مسلمہ کی مائیں ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ اگر آپ کی بیویاں امت مسلمہ کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہوئے۔ تو لہذا جو آپ کی امت ہے آپ کی آل ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی۔ آل کا کیا اعزاز ہے؟ آل کا کیا اعزاز ہے؟ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، اور ساتھ آل کا تذکرہ بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آل پر۔ یہاں آل میں آپ کی نسبی اولاد بھی شامل ہے، حضرت حسن بھی شامل ہیں، حضرت حسین بھی شامل ہیں، حضرت زینب بھی شامل ہیں، حضرت رقیہ بھی شامل ہیں، حضرت ام کلثوم بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں، اسی طرح پوری کی پوری امت مسلمہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا معنی یہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کاملہ نازل فرما، اور آپ کی نسل پر بھی رحمت کاملہ نازل فرما، آپ کی ساری کی ساری امت پر بھی جو آپ کی روحانی نسل ہے اس پر بھی رحمت کاملہ نازل فرما۔ اب آل کا معنی سمجھ میں آیا؟ ایک آل وہ جو حقیقی آپ کی نسل، دوسری آل وہ جو کہ مجازی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ہم الحمدللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نسلی سب سے پہلے ان کو آل سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی سلام بھیجتے ہیں اور صلات بھیجتے ہیں، اور ساتھ آپ کی آل پر بھی بھیجتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسا اوقات ہمارا کوئی مخالف ہمارے متعلق یہ کہہ دیتا ہے یہ حضور دی آل نو نہیں مندے، اگر ہم آپ کی آل کو نہ مانتے ہوتے تو ہم یوں نہ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم یوں کہہ دیتے اللہم صلی علی محمد۔ ہم تو یہاں سٹاپ نہیں کرتے، ہم وعلی آل محمد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ لہذا ہمارا نماز، ہماری زندگی کے اور معاملات آپ دیکھ لیں، جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جنازے میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، تو جب حضور پہ ہم درود شریف اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو آپ کی آل پر بھی پڑھتے ہیں۔
اسلام پر اور امت مسلمہ پر اہل بیت کے کیا احسانات ہیں، اب میں تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے کھولتا ہوں۔ جب آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے اہل بیت سے مراد وہ سارے حضرات جو کہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، یعنی آپ کی بیویاں بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کے نواسیاں نواسے بھی۔ اب دیکھیں آپ کی آل کے امت مسلمہ پر کیا احسانات ہیں، سمجھیں۔ ایک احسان یہ ہے اہل بیت کا امت مسلمہ پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو اپنی بیٹیاں ہوتی تھیں ان کو جائیدادوں کے اندر حصے نہیں دیے جاتے تھے، اور جو نواسیاں یا نواسے ہوتے تھے ان کا اسلام میں ان کا معاشرے میں خاندان میں کوئی وقار نہیں ہوتا تھا۔ بیٹیوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور ان کی اولاد سے نفرت کرتے۔ سوچ یہ ہوتی تھی کہ یہ تو دوسرے خاندان کی اولاد ہے، ہماری بیٹی ہمارے گھر سے گئی، اب دوسرے خاندان کا فرد بن گئی، اب اس کی اولاد ہماری نسل نہیں ہے، اس کی اولاد کا ہمارے رشتے سے تعلق نہیں ہے، یہ الگ خاندان ہے۔ اہل بیت علیہم الرضوان نے پوری امت مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر یہ احسان کیا ہے کہ بیٹیوں کو عزت دلائی ہے، نواسوں نواسیوں کو عزت دلائی ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو میرے بھائیوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نہ ہوتی، حضرت حسن نہ ہوتے، حضرت حسین نہ ہوتے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نہ ہوتے، آج داماد کو عزت نہ ملتی، آج بیٹی کو عزت نہ ملتی، آج نواسے نواسی کو عزت نہ ملتی۔ ایک دن آپ وسلم تشریف فرما تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی تشریف لے آئے، حضرت فاطمہ تشریف لے آئی، حضرت حسن تشریف لے آئے، حضرت حسین تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کھولی ہے اور ان کے اوپر بطور پیار کے اڑا لی ہے، جس طرح کے گھروں کے اندر بسا اوقات باپ، بسا اوقات ماں، بسا اوقات دادا دادی، گھر کا بڑا اپنے نچلے والے، اپنے پوتوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بسا اوقات کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے، ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، تو اور ہنسی مذاق میں ہی اس کے اوپر چادر اڑا کر جو ہے اندر سے ان سے کھیلتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کھول لی ہے، داماد کے اوپر بھی دی ہے، بیٹی کے اوپر بھی دی ہے، نواسے کے اوپر بھی دی ہے، نواسی کے اوپر بھی دی ہے، نواسے کے اوپر دی ہے، حضرت حسن کے اوپر، حضرت حسین کے اوپر، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، کیا فرمایا؟ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر کے افراد ہیں۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ معاشرے والے بیٹی کو گھر کا فرد نہیں سمجھتے تھے، جب پیدا ہوتی تو دفن کر دیتے زندہ ہی، گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، اور شادی ہو جاتی تھی پھر تو ویسے ہی جو ہے نا کہتے ہونے اتھے ہی مرے جیے، یا جنازہ اتھے اٹھے۔ ہاں جی، آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ نواسا اور نواسی، ہاں جی، جب آتے عموماً دوتے دے بارے گل مشہور ہے کہ دوتے حرام خور ہوں ہیں، میں کہتا ہوں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ نواسے نواسی کو بھی چاہیے کہ اپنے ننہال کا خیال کریں تاکہ اس طرح کے جملے ان کے متعلق نہ بنے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اس غلط ریت کو ختم کیا۔ اہل بیت کا امت مسلمہ پر احسان ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، ان کی وجہ سے پوری دنیا کے دامادوں کو عزت مل گئی ہے، پوری دنیا کی عورتوں کو، بیٹیوں کو عزت مل گئی ہے، پوری دنیا کے نواسوں اور نواسیوں کو عزت مل گئی۔ حضرت فاطمہ، اہل بیت کے کیا احسان ہیں امت مسلمہ پر، اسلام پر، توجہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائیں، دیکھا کہ صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں کچھ غلام آئے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ جاؤ، گھر کا کام کاج آپ کرتی ہیں تو بہت تھک جاتی ہیں، عرب میں پانی کی قلت تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پانی دور سے لاتی تھی، مشقت ہوتی تھی۔ فرمایا جاؤ، حضرت سے فرمائیں، عرض کریں کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، میں کوئی بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، توجہ کرنا، امت مسلمہ پہ کیا احسان ہے، میرا یہ موضوع ہے۔ دیکھا کہ اور حضرات بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ویسے کچھ کہے بغیر تشریف لے گئے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہے بغیر چلے گئی، یقینی بات ہے کہ آئی تھی اور کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا۔ کر سکتے آپ آگے تشریف لیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں نا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، کر سکتے آپ بھی، غلام باز صاحب، مولانا آپ بھی آئیں تشریف، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مولانا عبید اللہ صاحب بھی پیچھے بیٹھے، میں نے کئی مرتبہ کہا اللہ جزائے خیر، اگر آگے آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ علماء کرام کا وقت کتنا قیمتی ہے آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ حضرات تشریف لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب حضرات کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ضرور کوئی کام ہوگا۔ حضرت فاطمہ آئیں لیکن کچھ کہے بغیر چلی گئی ہیں، گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا فاطمہ کیا وجہ، آئیں کہ کچھ کہے بغیر چلی گئی؟ فرمایا کہ علی کہتے تھے آپ کے پاس کوئی خادم آئے ہیں، آپ کو گھر کے کام کاج میں مشقت ہوتی ہے، تو جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم لے آؤ، غلام لے آؤ۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی مجلس میں کافی حضرات بیٹھے تھے، تو میں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی، ایسے آ گئی۔ اب حضور کا جواب سننا۔ حضور نے فرمایا کیا فاطمہ میں تجھ کو اس سے بہتر چیز نہ دوں، نا تجھ کو اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تمہارا یہی عذر ہے کہ کام کاج کرتی اور تھک جاتی، تو تم ذکر الہی سے اس کا علاج کرو، اس تھکاوٹ کا علاج اللہ کے ذکر سے کرو۔ فرمایا ہر روز سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، انشاءاللہ جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی۔ آج بھی مزدور کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، کام کاج سے واپس آئے، اس وظیفے کو کر کے دیکھے ذرا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اپنے ہاتھ پر پھونک ماری، جم پر پھیر لے، انشاءاللہ تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اب توجہ کرنا، حضور نے غلام نہیں دیا، کیوں غلام نہیں دیا؟ ذکر کی طرف کیوں توجہ دلائی؟ اس لیے کہ دو وجہ ہیں۔ اگر غلام دیتے، یہ حضرت فاطمہ کا رضی اللہ عنہ کا دنیاوی فائدہ تھا، ان کا دنیاوی مشقت کم ہو جانی تھی اور کام کاج میں آسانی ہو جانی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مشقت کو ایک جگہ رکھ کر آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ ایسا کام بتلاؤں جس کے ذریعے ان کا اخروی فائدہ ہو۔ اگر ایک بندہ اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا اللہ پاک سے تعلق اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت اتنی ہی زیادہ سنور جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا فائدہ نہیں دیکھا، غلام نہیں دیا، حالانکہ دے سکتے تھے، کئی دے سکتے تھے، لیکن آخرت کا فائدہ سوچا۔ ہمیں بھی آج اس بات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنی اولاد کا صرف دنیا کا فائدہ نہ دیکھیں۔ بہت سارے لوگ دیہڑی مزدوری کرتے ہیں، سارا دن کٹتے ہیں، گرمی میں ٹھنڈتے ہیں، سردی میں، میری اولاد ڈاکٹر بن جائے، میری اولاد وکیل بن جائے، میری اولاد انجینئر بن جائے۔ میں ڈگریوں کا منکر نہیں ہوں، کرنا چاہیے، معاشرے کی ضرورت ہے،
لیکن اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کہیں سے زیادہ ضروری ہے۔ باپ 24 گھنٹے پاور لوم پہ لگاتا بھی 2 بچے آئے کہنے لگے ہمارے ابو آ نہیں سکے تو اج انہوں نے کی کہتے ہیں دوہری لانی شفٹ جی دوہری لاندے انہوں کی کہتے ہیں ڈبل شفٹ تھی، ڈبل شفٹ انہوں نے کہا وہ چلو مزدور کم ہوں گے تو لہذا دگنا پیسہ کما لو۔ یہ چیز باپ دگنا پیسہ کماتا ہے کہ رات میں دوہری مزدوری کر کے 24 گھنٹے چل کے 12 گھنٹے کی بجائے کیوں میری اولاد تک کچھ بن جائے، یہ سکول دی فیس ادا ہو جائے۔ یہ بیچارہ اگر ہفتے گوشت نہیں پکتا چل ایک باری گھر گوشت پک جائے گا میں زیادہ سا کھپ لوا، میرے نیانے گوشت کھا لیں گے، میرے نیانے کی کتاباں آ جان گیا، کاپیاں آ جان گی۔ دنیا کا فائدہ سوچتا ہے لیکن عموماً آخرت کا فائدہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد متقی پرہیزگار بن جائے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اس کو مسجد کے ساتھ جوڑ دوں، اس کو مدرسے کے ساتھ جوڑ دوں۔ عموماً یہ سوچ نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسبیحات یہ بتا کر پوری امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا کہ بھئی دنیا کے فائدے کی بجائے آخرت کا فائدہ پہلے سوچنا چاہیے۔ اچھا اب جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے اس کو بتانے لگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام نہیں دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے اگر آپ کو غلام دیتے، غلام عنایت فرماتے تو یہ حضرت فاطمہ کا شخصی فائدہ تھا، اس کا فائدہ امت مسلمہ کو نہیں ہونا تھا۔ غلام ہوتا حضرت فاطمہ کی خدمت کرتا، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، دنیا میں جو ہے راحت مل جاتی۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتا کر پوری امت کو ان تسبیحات سے فائدہ اٹھانے والا بنا دیا ہے، اور ان تسبیحات کو آج تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات کو تسبیحات فاطمی۔ اب کیوں کہتے ہیں پتہ چل گئی؟ اس لیے کہ ان تسبیحات کا شان ورود، ان تسبیحات کے بتلانے کی وجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اس لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اگر دنیاوی مشقت سے تنگ ہوتی اور دنیاوی اپنی راحت کا ہی خیال رکھنا چاہتی، آپ فرما دیتی حضور میرے ابا جی میں تسبیحات بھی کر لوں گی لیکن آپ غلام بھی عطا کر دیں تاکہ دنیاوی مشقت کم ہو جائے۔ آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے حضور میں اس کا اہتمام کروں گی۔ آج حضرت فاطمہ سبب بنی ہے ان تسبیحات کا، پوری امت مسلمہ تسبیحات پڑھتی نظر آتی ہے اور اپنے نامہ اعمال کو بڑھاتی اور وزنی کرتی نظر آتی ہے۔ اگر کسی اور بندے کے نامہ اعمال میں تسبیحات کرنے کی وجہ سے نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ حضرت فاطمہ کا احسان ہے پوری امت مسلمہ پر۔ اگر حضرت فاطمہ حضور سے مطالبہ نہ کرتی اور اس بات کی درخواست نہ کرتی کہ غلام دے دو، حضور یہ نہ فرماتے کہ اس سے بہتر نہ بتلا دوں، اسباب کے درجے میں پوری امت مسلمہ تسبیحات فاطمی سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے آج پوری دنیا میں جب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات بتائی ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک جتنے لوگ تسبیحات فاطمی پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، جتنا ثواب ان حضرات کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اتنا ثواب حضرت فاطمہ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنا فائدہ نہیں سوچا، اہل بیت کی امت مسلمہ پر بڑے احسانات، کتنا بڑا احسان ہے۔ حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو تسبیحات فاطمی نہ ملتی۔ حضرت وقت بہت تھوڑا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امت پر بڑے احسان ہیں، آپ کے بڑے احسان ہیں۔
ایک احسان یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے اور جو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ نہ پیش آتا تو شاید مسئلہ ختم نبوت اچھی طرح نکھر کے سمجھ میں نہ آتا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے جا رہے ہیں جنگ پہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا کہ آپ یہاں رہیں۔ آپ کو بڑی پریشانی ہوئی، شیر خدا تھے، تلوار چلانے کے ماہر تھے، جنگ پہ جوہر دکھانا چاہتے تھے، اس لیے آگے حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ پہ جانے کا موقع ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، مجھے یہاں عورتوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی بہادری سے لڑوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا کوئی مقام چھوٹا نہیں ہے، تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ تو یہ محسوس نہ کر کہ عورتوں کے ساتھ یہاں رہ جائے گا، تجھے کوئی اجر، تجھے کوئی ثواب نہ ملے گا، یا یہاں رہ کر تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں، توجہ کرنا، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں، حضرت ہارون کو پیچھے وارث بنا کے گئے ہیں اور پیچھے نگران بنا کر گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کے بعد لوگوں کے ذمہ دار حضرت ہارون بنے ہیں۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کی مثال میرے ساتھ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ اب میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، اپنے موضوع کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہاں جب یہ بات اتنی کو بندہ سنے گا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ اگر یہ بات ہے آپ نے فرمایا ہے اے علی تیری میرے ساتھ مثال وہ ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ حضرت ہارون تو نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں؟ آپ کے بعد علی بھی نبی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ آگے سمجھا دیا، فرمایا اے علی اس بات کو یاد رکھنا، پورے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اس بات کو یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شبہ دور کر دیا کہ کوئی کہہ سکتا تھا حضرت ہارون نبی ہیں، حضرت علی بھی نبی ہوں گے، آپ کے بعد نبوت کا تصور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا احسان ہے امت مسلمہ پر، عقیدہ ختم نبوت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھا کر چلے گئے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے بھائی لوگ؟ آج ہم ادب کی بات کرتے ہیں، احترام کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور ہم کہتے ہیں جو گستاخ اس کا بیڑا غرق دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت مسلمہ پر یہ بھی احسان ہے کہ امت مسلمہ کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ بھی سمجھا کر گئے ہیں۔ اب واقعے وہ جو آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع پر ان کو استدلال میں لاؤں گا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار نے شرطیں لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پر آپ کو اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا اور فرمایا، اور مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ لوگوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ پرانی کئی طرح کی دشمنیاں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ چل کے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ان حضرات کے جذبات کو مجروح کرنے کا خوب موقع ہے، اس لیے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔
سارے صحابہ علیہم الرضوان اہل بیت جو اس وقت عمرہ کے لیے آئے، ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ اس سال نہ کیا، صحابہ کرام اہل بیت نے بھی نہ کیا، بلکہ اور مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کے آئے، حج اور عمرہ نہ کر سکے، تو پھر اس کو جانور قربان کرنا پڑتا ہے، ہدی دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ یہ کام کیا اور مشرکین مکہ نے کہا آپ کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے لیکن ہماری شرائط ہوں گی۔ اب کیا صلح؟ اب دیکھو کر رہے ہیں بدماشی اور عنوان دے دیا صلح کا، عمرہ کرنے سے روک دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اچھا صلح ہو رہی ہے، چلو جیسے کیسے بھی ہے، میں ان لوگوں سے لڑائی نہیں چاہتا، میں ان لوگوں کو دین بتانے کے لیے آیا ہوں، چلو صلح کے لیے راضی ہوتا ہوں۔ صلح کی شرطیں لکھی گئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے۔ انہوں نے کہا اگلے سال عمرہ کے لیے آؤ گے، ہتھیاروں کے بغیر آؤ گے۔ انہوں نے شرط لگائی اگر تمہارا کوئی بندہ مسلمانوں میں اگر تمہارے دین سے پھر کر ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے، اور شرط لگائی اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر اس معاہدے کے بعد آپ لوگوں کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ اب دیکھیں یہ صلح ہو رہی ہے، شرطیں دیکھیں۔ حضور نے فرمایا قبول ہے۔ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اس کے علی، ادب علی، حب علی دیکھیں، امت مسلمہ پر احسان سکھا گئے۔ عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، حب علی کسے کہتے ہیں؟ جب معاہدہ لکھا گیا تو معاہدے کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان بھی لکھایا کہ یہ معاہدہ ہے مکہ والوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ جب یہ عنوان لکھا گیا مکہ کے چودھریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہاں تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہمارا تو آپ سے جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، لہذا رسول کا لفظ مٹاؤ، یہ لکھو یہ معاہدہ مکہ والوں کے ساتھ ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے، محمد الرسول اللہ نہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح پسند ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لڑائی سکھاتا ہے، اسلام لڑنا مارنا۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار ٹھیک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ قریب بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا علی اس کو مٹا دو، رسول اللہ کو مٹا دو۔ اب آپ کا عشق دیکھیں، فرمایا حضور میں کیسے مٹاؤں، میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں، اگر میں اس کو مٹاتا ہوں میرا ایمان جاتا ہے۔ ہاں جی، اگر میں اس کو مٹاتا ہوں اور میرا تو سب کچھ برباد ہوتا ہے، میں یہ نہیں مٹا سکتا، میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو سیدنا علی نے بتایا تو آپ نے خود کاٹا لگا دیا۔ اب یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت رسول۔ آج پوری امت مسلمہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سکھا گئے ہیں، عشق سکھا گئے ہیں۔ اگر کسی بندے نے اسے کرنا ہو حضور کے ساتھ تو اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، واقعہ سب آپ نے سنے ہیں۔ میں تو اپنے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ پر کتنے احسانات ہیں ان کے، اسلام پر کتنے احسانات ہیں اہل بیت کے۔ توجہ کرنا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، کافی دن تک بیمار رہے، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی باندی نے نظر مان لی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ حضرات ٹھیک ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی نظر پوری کی، روزہ رکھا۔ اب جب پہلے دن روزہ رکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہیں سے محنت مزدوری کر کے کچھ کھانے کی چیزیں لائے،
اتنے کہ لائے اہل بیت علیہ الرضوان دنیا کے حریص نہیں تھے، اتنا کی کماتے تھے جس سے جو ہے نا 2 وقت تک معاملہ ہو جائے، باقی اللہ کے راستے میں۔ اب یہ اس سے اگلی مثال ہے، کمانے کے لیے گئے، اتنا لے آئے کہ شام کو سب کو روٹی مل سکتی تھی، افطاری کا وقت ہوا، عین افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہو گئی، اور دستک دینے والے نے کہا کہ بھئی میں مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں معزز گھرانے والوں کے پاس آیا ہوں، یہاں کا سائل خالی نہیں جاتا، میں نے اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ ادھر افطاری کا وقت ہو گیا، ادھر سائل نے یہ آواز دے دی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے حصے کی جو روٹی ہے یہ مسکین کو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، فرمایا میری بھی دے دو۔ آپ کی باندی نے کہا میری بھی دے دو۔ حضرت حسن نے فرمایا میری بھی دے دو۔ حضرت حسین نے فرمایا میری بھی دے دو۔ سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارا تھا، اور عین اس وقت کے جب ایک روٹی کھانے کو میسر آئی ہے تو عین اس وقت مسکین نے آواز دی ہے، کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو ان حضرات نے اپنا پیٹ نہیں بھرا بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے کہ آپ نے پیٹ بھرنے کی بجائے آپ نے اہل و عیال، آپ نے رشتہ دار، آپ نے اقارب، آپ نے علاقے کے جو مستحق لوگ ہیں مجبوری کی حالت میں بھی کبھی ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ خود بھوکے رہ کر، خود پیاسے رہ کر انہوں نے مسکین کا پیٹ بھرا ہے۔ امت مسلمہ پر یہ احسان ہے ان حضرات کا کہ خود بھوکے رہ گئے اور پوری امت مسلمہ میں آنے والے مسکینوں کی حوصلہ افزائی کر گئے۔ پوری امت مسلمہ کے مسکینوں کی حوصلہ افزائی کر گئے۔ امت مسلمہ پہ احسان ہے۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت آیا، عین اسی وقت جب افطاری کا وقت ہوا، اللہ پاک کی طرف سے اللہ والوں پر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ جتنا بندہ دیندار ہوتا ہے نا اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، اتنے امتحان ہوتے ہیں۔ پھر اگلے دن روزے کا وقت ہوا، پھر دروازے پہ دستک ہو گئی، پھر دروازے پہ دستک ہو گئی، اور آواز دینے والے نے کہا کہ یتیم ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس گھرانے کے پاس آیا ہوں جس کا سائل خالی نہیں جاتا، میری بات کو سنا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت فاطمہ نے بھی، حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی، آپ کی باندی نے بھی اپنی اپنی روٹی دوسرے دن بھی اٹھائی اور اس یتیم کے سپرد کر دی ہے، خود صرف پانی کے ساتھ روزہ افطار کر دیا۔ آج تک جتنے یتیم آئے، قیامت تک جتنے یتیم آئیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، آپ کے اہل بیت نے یتیموں کو سپورٹ کر کے یہ امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے کہ بھائی یتیم تمہارے معاشرے کے اندر موجود ہوں، اپنی ذات سے زیادہ ان کو ترجیح۔ آج یتیم معاشرے کے اندر یہ فخر محسوس کرتا ہوا واقعہ سنائے گا کہ دیکھو حضرت علی نے، حضرت حسن و حسین نے، حضرت فاطمہ نے، ان سب نے یتیم کو سپورٹ کی ہے، یتیم کو سہارا دیا ہے، تم لوگوں کو بھی سہارا دینا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ پہ احسان ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر افطاری کا وقت ہوا، پھر دروازے پہ دستک ہو گئی، 3 روزے اور تینوں دن آزمائش۔ اب دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک دینے والے نے کہا کہ میں اسیر قیدی ہوں اور قید سے چھوٹ کر آیا ہوں، کئی دن کا فاقہ ہے، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ایسے گھرانے کے پاس آیا ہوں کہ سائل وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ 2 دن کا پہلے فاقہ تھا، اب تیسرے دن کی بات آئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی، حضرت فاطمہ نے بھی، حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی اور لونڈی نے بھی اپنی اپنی روٹی اٹھائی ہے اور قیدی کے سپرد کر دی، اور پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کر دیا۔
آج ہر بندہ اپنی جیب بھرنے کے چکر میں ہے، میرا کچھ بن جائے، اور کوئی لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مرے۔ ہر بندے کی سوچ یہ اہل بیت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اہل بیت نے پوری امت پر احسان کیا اور دنیا کے سارے قیدیوں کے متعلق بتا دیا کہ بھئی قیدی کو سپورٹ کرو، اگر بیچارہ جیل میں کسی ویسے وقت گزار کے آیا ہے اس کو سپورٹ کرو، اس کے ساتھ ہمدردی دکھاؤ، تاکہ جو اتنا وقت اس کا تنہائی میں بیار مردگی میں گزرداری میں گزرا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اہل بیت علیہ الرضوان کی امت مسلمہ پر احسان۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا، وضو کرنے لگا، صحیح طریقے سے وضو اس نے نہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وضو کر رہا ہے لیکن وضو کا طریقہ اس کو نہیں آتا۔ آپ عمر میں چھوٹے تھے، وضو کرنے والا عمر میں بڑا تھا، اب اس کو اگر یوں کہتے کہ تم نے وضو صحیح نہیں کیا، تیرے وضو میں غلطیاں ہیں، تو وہ شاید ناراض بھی ہوتا اور شاید جو ہے اس کی اصلاح بھی نہ ہو پاتی۔ آپ نے غلطی سے اصلاح کا طریقہ ایسا بتایا امت مسلمہ کو کہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ آج ہم بھی کسی کی غلطی دیکھتے ہیں نا، اس کو شرمندہ کرتے ہیں، یہ شرم نہیں آتی، فلانا ہے، ایسا ہے، اس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ آپ نے شرمندہ نہیں کیا، امت مسلمہ پر یہ احسان کیا، اس کو اصلاح کا طریقہ بتایا پوری امت مسلمہ کو۔ فرمایا اس بھائی کو، فرمایا کہ آپ نے وضو کیا ہے نماز کے لیے، تو میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نماز سے پہلے وضو کروں، لیکن مجھے اپنے وضو کے متعلق زیادہ تسلی نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں، تو آپ ذرا مجھے دیکھیں کہ میں نے وضو صحیح کیا کہ نہیں، اگر میری کوئی غلطی ہو تو بتا دینا، تو فرمایا جب وضو شروع کیا، اب وہ بڑا شخص دیکھ رہا ہے وضو کو، جب آپ نے وضو مکمل کیا اس نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کا وضو تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے وضو صحیح طریقے سے کرنا نہ آتا تھا، آپ کو دیکھ کر مجھے وضو کرنا آ گیا۔ اہل بیت علیہ الرضوان کی امت مسلمہ پر احسانات ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر، تھک تو نہیں گئے؟ ہاں جی، تھک نہیں گئے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا مقام بیان نہیں کرتے۔ آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھو اور سنو تو آپ کو پتہ چلے نا۔ ہاں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو سب کو مانتے ہیں، اپنی مرضی کے اہل بیت نہیں گھڑے ہوئے۔ جو اہل بیت سے محبت کا لیبل لگاتا ہے ان دنوں میں خاص طور پہ مجلسی کرتا ہے، میں اس پہ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا اس نے اپنی مرضی کے اہل بیت چنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی مرضی کے اہل بیت چنے ہوئے ہیں، اور جو اہل بیت قرآن کے ہیں، جو اہل بیت حدیث کے ہیں، جو اہل بیت حضور کے ہیں، ان تمام کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارے متعلق پروپیگنڈا یہ کہ ناصبی ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اس لیے میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کو بطور نعمت کی دنیا میں بھیجا ہے، اور اہل بیت میں آپ کی آل بھی شامل ہے، داماد بھی شامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر سیدنا علی المرتضیٰ اہل بیت میں تو حضرت عثمان نہیں ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ دور داماد ہے، حضرت عمر بن عاص نہیں ہے۔ آپ نے داماد کو سپورٹ کی، داماد کو بیٹا کہا، آج ساری دنیا بیٹا کہتی کہ نہیں کہتی؟ کہتی ہے۔ تو ہم حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر بن عاص کو بھی مانتے ہیں، اور اس نے وہ ویسے ہی منکر ہو گیا، کہتا ہے حضرت حضور علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہی ایک تھی، 4 بیٹیاں ہی نہیں تھی، لو کر لو ہی کرنا ہے۔ ہاں جی، جو دو داماد ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں ہم سب اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اب دیکھو وہ کہتے ہیں حضور کی بیویاں یہ اہل بیت نہیں ہیں، حالانکہ گھر والی پہلے گھر کا فرد بنتی ہے تو دوسرے اولاد اس کے بعد گھر کا فرد بنتی ہے، وہ بعد میں آتی ہے۔ پہلے گھر کو آباد گھر والی کرتی ہے۔ مثال دیا کرتا ہوں، توجہ کرنا، اب میں تھوڑا سا مسئلہ اس وضاحت کروں۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، شادی پہ کارڈ آتے ہیں، تو کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جو کارڈ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں بما اہل و عیال۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلا ساجد صاحب بما اہل و عیال، کیا مطلب ہے کہ ساجد صاحب خود بھی آئیں اور اپنی بیوی کو بھی لے کے آئیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں۔ اب اگر یہ کریں، شادی پہ جائیں، خود بھی چلے جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، گھر والی کو چھوڑ آئیں، اور میزبان پوچھے کہ جی آپ خود تشریف لے آئے ہیں، بیٹوں کو بھی لے آئے ہیں، اولاد کو لے آئے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر نہیں آئے، تو وہ کہے کہ وہ میرے اہل و عیال میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ عقل مند آدمی اس بندے کو عقل مند کہے گا؟ اگر وہ کہے کہ بھائی بیوی تو میرے گھر کا فرد ہی نہیں ہے، تو اس کو میں کیوں لے کے آؤں، اولاد کو لے آؤں، خود آ گیا ہوں، تو کہے گا اللہ کے بندے گھر والی تو پہلے گھر کا فرد بنتی ہے۔ اب جب یہ لکھا ساجد صاحب ماں اہل و عیال، اس کا مطلب شادی پہ ساجد صاحب آئیں اور پہلے اس کی بیوی آئے، ساتھ اس کے بچے آئیں، پہلے بیوی آئے ساتھ اس کے بچے آئیں، تو لہذا بیوی گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے، اولاد اس کے بعد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا دامن کسی کے متعلق بدگمانی داغدار نہیں ہے۔ ہم ازواج امہات المومنین ان کے ساتھ بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں امت مسلمہ پر آپ کی آل اولاد کا بھی احسان ہے، آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ کا بھی احسان ہے، حضرت عثمان کا بھی احسان ہے، حضرت عمر بن عاص کا بھی احسان ہے، اور آپ کی ازواج حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان سب کا امت مسلمہ پر احسان ہے۔ اگر ان احسانوں کو میں گرانے لگوں، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں فجر کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ میرا موضوع ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ گمان نہ کرے کہ میں فجر تک بٹھاؤں گا آپ کو، لیکن میں مسئلہ ضرور سمجھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں آج آپ یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں کہ اگر امت مسلمہ پر، اسلام پر آپ کی آل کے احسان ہیں، آپ کی ازواج کے بھی احسان ہیں۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں سمجھاتا ہوں کیا احسان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں امت کی مائیں ہیں، امت کی، پہلے اس چیز کو سمجھ لیں، امت کی، قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اب جو اس کو ماں سے عقیدت نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اب میں اس کے متعلق کیا کہوں؟ جڑا ماں کا نافرمان ہوئے دے متعلق ساڑھے ہاں کی کہندے لوگ، میں تو کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ ہاں جی، اب دیکھیں امت کے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، جس کی ماں سے عقیدت ہے ٹھنڈی چھاں تو اس کو ملے گی نا قیامت کے دن، وگرنہ تو برا حشر ہوگا۔ ہاں جی، کہندے جنت ماں کے قدموں تھلے آ، پنجابی کہندے نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر ماں کے ساتھ عقیدت ہی نہیں ہے، ماں کو مانتا ہی نہیں، کہتا میں تو اس کو حضور کی گھر والی مانتا ہی نہیں، اہل بیت میں مانتا ہی نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جنت تو اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ باہر کیا احسان کیا ہے امت مسلمہ پر؟ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ایسے معاملات بیان فرمائے ہیں جو دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا تھا۔ وہ مسائل جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو پرسنل اور تجردی کی زندگی کے تھے، امہات المومنین نے امت مسلمہ کو وہ مسائل بتائیں تاکہ امت مسلمہ اپنے گھریلو اور اپنے ذاتی جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کو نپٹانے والے بن جائیں۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوتی، منی لگی ہوتی،
ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس کو دھو ڈالتی، ایک روایت میں آیا کہ میں اس کو کھرچ ڈالتی۔ اب جو منکر حدیث ہے نا، جو حدیث کو نہیں مانتا، وہ خام خواہ اپنے بدگمانی میں، اپنے جو ہے نا وہ الٹے ذہن میں یہ خیال گھڑ بیٹھا کہ دیکھو جی یہ مسئلہ ہی بڑا گندا ہے، یہ مسئلہ کو بیان کرنے کا تھا، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں گندے مسئلے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ ام المومنین نے بیان کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پر منی لگی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور منی لگی ہوتی تو میں اس کو کھرچ دیتی۔ اب یہ کیوں بیان کیا؟ سمجھانے کے لیے کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے ناپاکی، اگر یہ پتلی ہو تو کپڑے پہ لگ جائے تو اندر سرایت کر جاتی ہے، اس لیے اس کو دھونا ضروری ہے، اس لیے دھو دیتی۔ اگر جو ہے یہ سخت ہو تو کپڑے کے اوپر جم جاتی ہے تو کھرچ دیتی، کھرچنے سے ہی کپڑا پاک ہو جاتا۔ اگر منی پتلی ہو تو کپڑے پہ لگ جائے تو دھونے سے پاک ہوگی، اگر یہ گاڑی ہو تو کھرچنے سے پاک ہوگی۔ اب مسئلہ تو یہ سمجھانا تھا۔ اگر آپ توجہ کرنا، ایک بندہ میرے پاس آیا اسی قسم کا جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، مجھے کہنے لگا یہ مسئلہ کو بیان کرنے کا جو حدیث میں آیا، میں نے کہا بالکل بیان کرنے کا ہے۔ میں نے کہا دیکھو حضرت ام المومنین نے کہ مسئلہ اس لیے بتایا کہ آپ حضور کی گھر والی تھی، اگر یہ مسئلہ آپ نہ بتاتی، آپ نے شرم و حیا کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے پہ گفتگو نہ کرتی، قیامت تک امت مسلمہ کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو پاتا۔ آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ امت مسلمہ کو یہ گھریلو زندگی، یہ پاکی نپاکی کے مسائل میں نہیں بتاؤں گی تو کون بتائے گا، آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ پاکی نپاکی کے ان مسائل کو تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ مجھے کہنے لگا اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میں قرآن کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا دیکھو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو گھر والیوں کو پتہ ہیں۔ اے صحابہ کرام، اگر تم نے کوئی مسئلہ گھر والیوں سے پوچھنا ہے وہ امت کی مائیں لیکن پردے کے حق میں جنبی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے پوچھ لیا کرو۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم امت مسلمہ کی ماؤں سے مسئلہ پوچھنا چاہو پردے کے پیچھے پوچھ لو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری شرعی زندگی میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کا علم صرف امہات المومنین کو ہے، عام صحابہ کو بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وگرنہ اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر صحابہ کو وہ سارے کے سارے دین کا علم ہوتا، امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نہ فرمایا جاتا۔ تو میں نے کہا صحابہ کو حکم تک پوچھو، امہات المومنین کی ذمہ داری تھی بتائیں، اس لیے اس مسئلے کو بتایا۔ سمجھ آئی؟ ایک اور مسئلہ میں گھریلو زندگی بتانے لگا ہوں۔ امت مسلمہ پر کیا احسان ہیں اہل بیت علیہم الرضوان کے۔ امہات المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں غسل ہم پہ واجب ہو جاتا، مجھ پہ بھی حضور پہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل کر لیتے، غسل کرنے کے بعد میرے ساتھ آ کے لیٹ جاتے۔ اب یہ مسئلہ بخاری میں آیا، بددماغ بندے نے سوچا یہ کوئی مسئلہ بیان کرنے کا ہے، اور میں نے کہا امہات المومنین نے اپنے شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر امت کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اگر ایک بندہ ایسا ہو
جس پہ غسل واجب ہے اور اس نے بھی غسل نہیں کیا، دوسرا بندہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، میاں یا بیوی، اس کے پسینہ کے لگنے سے، اس کے ساتھ اٹیچ ہونے سے جو بندہ غسل کر کے آیا ہے وہ دوبارہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ دوبارہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل کر لیتے تھے اور پہلے غسل کرنے کے بعد میرے ساتھ آگے کچھ دیر لیٹ جاتے، میں بعد میں غسل کرتی تھی۔ یہ مسئلہ بتا دیا، جو بندہ جس پہ غسل واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی یہ ناپاکی مانوی ہے، اس کا پسینہ وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ یہودیوں میں بڑی نفرت تھی، کیا جانے حدیث کو جس نے پڑھی نہیں ہے، کسی استاد سے پڑھی نہیں ہے، اس کو کیا جانے کہ قرآن و سنت کیا ہے اور اس کی روح کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور مسئلہ بیان کرتی ہیں۔ چلو میں عرض کروں، اہل بیت کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اب ایک روایت بخاری شریف میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں میں اور دوسری کے کتب میں بھی ہے، میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب میں غسل کر لیا کرتے تھے، ایک برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور جو حدیث کو نہیں مانتا، جس کو اپنی امی سے عقیدت نہیں ہے، اور وہ کہتے کیسا مسئلہ ہے یہ کو بیان کرنے کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، ازواج کے ساتھ اکٹھے نہاتے تھے۔ بندے نے مجھ سے آ کر یہ اعتراض کیا، میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ آپ شادی شدہ ہوں؟ کہنے لگا بالکل شادی شدہ ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کیا اگر آپ غسل خانے میں اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے نہائیں تو کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا جدید دور ہے، اس لیے مجھے بتانا آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو لہذا سوچ میں پڑ گیا۔ اور میں نے کہا بے وقوف، اس کا اگر یہ سچ بھی ہو کہ دونوں ایک ٹب میں غسل کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکٹھے نہاتے تھے۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی روایت میں نے بیان کی، عموماً پہلے خود نہا لیتے، ام المومنین بعد میں نہاتی، ٹب ایک ہوتا تھا، یکے بعد دیگرے اس کو استعمال کرتے تھے، اسی پانی سے حضور نہا لیتے، اسی پانی سے جو بچا ہوا ہوتا ہے عائشہ نہا لیتی۔ مسئلہ تو یہ بتانا تھا۔ ایک ٹب کا مطلب سمجھے، ایک ٹب کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہاں مسئلہ کیا بتانا ہے؟ یہود میں یہ مسئلہ تھا، جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی، حالت حیض میں، جب اس پہ غسل واجب ہوتا، اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور اس عورت کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے تھے، اور اس کے قریب آنا گناہ سمجھتے تھے، اور اس کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا نحوست خیال کرتے تھے۔ ام المومنین نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ مسئلہ بتایا ہے، میاں بیوی میں سے اگر ایک غسل کر لے، اس کے بچے ہوئے پانی میں سے دوسرا بندہ اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر بیوی نے استعمال کیا تو خاوند کے لیے ناپاک نہیں ہو جاتا، اگر خاوند نے استعمال کیا بیوی کے لیے ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک کے بچے ہوئے سے دوسرا بندہ غسل کر سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے جو امہات المومنین نے بتائی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، یہ گھریلو زندگی جو شرعی مسائل ہیں پاکی نپاکی کے، میاں بیوی کے، یہ دنیا میں اور کون ہے جو بتاتا؟ حضور نے اپنے ازواج کو بتایا، ازواج نے امت کو بتایا، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ ماں ہے، ماں اپنی اولاد کا فائدہ سوچتی ہے کہ نہیں؟ ماں کی ساری صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں اپنی اولاد کے نفع کے لیے، اپنی اولاد کی راحت کے لیے۔ بدگماش بندے اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھتا ہے کہ میری ماں نے گندی باتیں کی ہیں، کچھ شرم کرو اور کچھ جو ہے تھوڑا سا احساس پیدا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن، اس کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں، چونکہ شہادت حسین کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جب یہ مسئلہ آتا ہے شہادت کا، تو اس میں عام طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید اور حضرت حسین میں سے حق پہ کون ہے؟ اس مسئلے کو پہلے ہی میں سمجھا چکا ہوں، یوٹیوب پہ میرا بیان لگا بھی ہوا ہے۔
لیکن اب میں تھوڑا سا ایک نئے انداز سمجھانے لگا ہوں، بس یہ مسئلہ سمجھا کے میں بس کروں گا انشاءاللہ۔ اور بچے سامنے بیٹھے ہیں کہ ساتھی کہا کرتے ہیں میری آخری بات ہے، اس کے بعد پھر بات کر دیتے ہیں، اس لیے ہنس رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو پھر میں بات ختم کر دوں گا، تاکہ آپ حضرات کہیں نا کہ اپنی بات کو پکا کر رہا ہے، یہ رات لگائے گا۔ یہ توجہ کریں ذرا، اس مسئلے کی تھوڑی سی نزاکت کو سمجھیں۔ ایک طرف یزید ہے، ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یزید صحابی نہیں ہے۔ فضیلت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کا نام لے کر حضور نے جو فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یزید کے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے کہ میرے گھر کے فرد ہیں۔ یزید کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت حسین کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یزید کا نام لے کر آپ نے یہ بات نہیں فرمائی ہے۔ حضرت حسین کے متعلق آپ نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یزید کے متعلق ایسی تو بات نہیں فرمائی ہے۔ جب یہ ساری فضیلتیں حضرت حسین کے ساتھ مل گئی ہیں، جب کہ مخالف کے پاس ایک بھی اس طرح کی فضیلت نہیں ہے، میں کس طرح یزید کا ساتھ دوں، میں کس طرح حضرت حسین کا ساتھ نہ دوں؟ جو بندہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے، میں نے کتابوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، بھول گئے یہاں رکھنا۔ جو بندہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور واقعے کو بیان کرنے میں ڈنڈی مارتا ہے اور ڈنڈی میں یزید کی وکالت کرتا ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بات یاد رکھنا، علماء دیوبند نے ڈنکے کی چوٹ پر یزید کو فاسق و فاجر کہا ہے۔ میں آگے اس پہ بات کرتا ہوں۔ یزید کے چلو بھی اس بات کو سمجھا دوں، پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یزید کے کچھ جرم ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم یزید کا کبھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ جرم اس کے قابل معافی نہیں ہیں۔ کچھ جرم ایسے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جرم اس کا یہ ہے، اس نے آل رسول کو کربلا میں قتل کروایا ہے۔ اگر براہ راست حکم نہ دیا ہو، لیکن اس کے باوجود عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنانے والا یہ ہے، اور اس کو گرفتاری کا حکم دینے والا یہ ہے۔ اس کی حکومت میں یہ معاملہ ہوا ہے، ذمہ دار کیسے نہ ٹھہرائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دور میں، میرے سرزمین پہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے، حضرت عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر کتا مرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تو آل رسول کا قتل ہوا ہے، یزید کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ نمبر 2، اہل مدینہ پر چڑھائی کی، جب آل رسول کا میدان کربلا میں قتل ہوا، ان کی شہادتیں ہوئی، مدینہ والوں نے کہا ہم اس یزید کو نہیں مانتے، ہم اس کو حکمران نہیں مانتے۔ اس نے فوجیں بھیجی، 3 دن تک کے لیے مدینہ طیبہ کو اپنی فوج کے لیے مباح کر دیا۔ ہر کام تمہارے لیے حلال ہے، جو حرام ہے اس کو بھی کرو، جو حلال ہے اس کو بھی کرو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، لسان المیزان میں لکھا ہے، جو اسماء الرجال کی معتبر کتابیں ہیں، 3 دن تک کے لیے مدینہ طیبہ کے اندر
فوج کے لیے ہر کام کو مباح اور حلال کر دیا گیا۔ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی، فوج نے زنا کیا، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، سنن دارمی میں روایت ہے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، بلکہ یزید نے اپنی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر بندھوائے ہیں۔ فرمایا میں وہاں چھپا بیٹھا تھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بعد 3 دن تک میں وہاں چھپا رہا۔ ان ایام میں نے دیکھا مسجد میں اذان تو نہ ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے میں اذان کی آواز سنائی دیتا تھا، میں آواز کی آواز کو سنتا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جماعت سے نماز نہ ہوئی، عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، لسان الميزان میں لکھا ہے، فرمایا کہ 3 دن کے اندر کتنے صحابہ کرام قتل ہوئے، ان کی اولادیں قتل ہوئی، کتنے تابعین قتل ہوئے، کتنی اولادیں قتل ہوئی، کتنے اتقیاء قتل ہوئے، ان کی اولادیں قتل ہوئی، اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، مدینہ طیبہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ میں مدینہ کے متعلق فرمایا میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، اس کی جگہ حرم ہے، جو بندہ یہاں اعلان گناہ کرے، جرم کرے اور اس کے تقدس کو پامال کرے، فرمایا کہ اس بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ اب جب فوج نے چڑھائی کی ہے، یہ سب کچھ ہوا، مدینہ کا تقدس اعمال ہوا، حرم کا تقدس اعمال ہوا، تو کیا یہ حرام کو حلال نہیں کیا گیا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ بات ہے۔ ایک آدمی سے زنا کرنا، قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا قریب نہ جاؤ، ایک بندہ زنا کرے تو رجم کرنے کا حکم ہے، کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یہاں اگر سینکڑوں کی تعداد کے اندر عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ تیسرا بڑا جرم جو کیا گیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، بیت اللہ پر حملہ کروایا، بیت اللہ پر حملہ ہوا، یزید کی فوجیں مکہ مکرمہ آئیں اور منجنیقوں کے ذریعے، اس دور میں منجنیق استعمال ہوتی، دور تک پتھر پھینکنے کے لیے، منجنیقوں کے ذریعے بیت اللہ پر پتھر برسائے گئے اور بیت اللہ منہدم ہوا، اس کی دیواریں میں دراڑیں آ گئی اور پھر بیت اللہ جل گیا۔ اب یہ بیت اللہ، یہ حرم، اس کے تقدس کو پامال کرنے والا اسلام کی نگاہ میں کیسا ہے؟ تو یزید کی وکالت کرتا ہے، اس کو حیا نہیں آتی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے؟ کتنی کی باتوں کو برداشت کرے گا؟ کتنی کی باتوں کو برداشت کرے گا؟ بیت اللہ کا تقدس پامال ہوا، 3 جرم ہو گئے۔ چوتھا بندہ مجھے کہنے لگا یزید نے تھوڑی قتل کیا ہے، چلو اس کو پہلے کی تشریح سمجھ لیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور یزید نے قتل کا حکم تو نہیں دیا تھا، یہ تو ابن زیاد کا اپنا مسئلہ تھا، اس نے نمبر بنانے کے لیے قتل کر دیا۔ میں نے کہا یزید راضی نہیں تھا، قتل نہیں تھا، تو جو کرنا، یزید راضی نہیں تھا، نہیں تھا، لہذا یزید اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو 1 منٹ کے لیے بات مان لیجیے، نہیں تھا۔ اہل بیت کے، آل رسول کے قاتلین کے نام یزید کو پتہ تھے کہ نہیں تھے؟ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، آپ کی آل کو شہید کیا،
ان کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں کہ نہیں؟ محفوظ ہیں۔ قاتلین نامزد ہیں۔ تو اگر اس کا ہاتھ نہیں تھا، اس نے قاتلین کو کیا سزا دی ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں قرآن سناتا ہوں، اگر تو یزید کی وکالت میں کوئی نادر واقعہ لے آئے، میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، تو قرآن لے کے آ۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص کو فرض کیا گیا مقتولوں کے متعلق۔ اگر کوئی بندہ امت مسلمہ میں قتل ہو جائے، مسلمان کیا ہمارے ملک کا عیسائی قتل ہو جائے، ظلمن قتل ہو جائے، ہمارے ملک کا یہودی قتل ہو جائے، ظلمن قتل ہو جائے، یہ بات طے ہو کہ اس کو ظلمن قتل کیا گیا، اسلامی حکومت کے اندر اگر عیسائی قتل ہو تو اس کے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ امت مسلمہ میں کہ بندہ فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، بدلے میں قصاص دیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، تو پھر آپ مجھے بتاؤ، اگر قاتلین سے قصاص لینے کا حکم قرآن کا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، عقل مندو اس بات کو سوچو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے یزید نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں قصاص لینے کا؟ تو اگر اس کا ہاتھ نہیں تھا، یہ راضی نہیں تھا، یہ کہتا بھی آ جاؤ بھائی لین چلا دو، ذرا لین چلا کے سب نے اڑا دیں، کسی درجے یہ دکھ تل جانا سی، تلنا پھر ہی پورا نہیں سی گا۔ لیکن اگر قاتلین حسین، قاتلین اہل بیت کو یہ قتل کر دیتا تو پھر شاید جرم دھل جاتا کسی نہ کسی درجے میں، یا اس کے جرم میں پردہ پڑ جاتا کہ بھائی دیکھو اس نے قاتلین کو قتل کر دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، جو یزید کا وکیل وہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ بھائی دیکھو یزید نے قاتلین حسین سے کسی قسم کا قصاص نہیں لیا۔ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ وکالت کی کوئی جگہ رہتی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تکلیف دینا، توجہ کرنا، اب میں اس مسئلے کو تھوڑا سا دوسرے زاویے سے سمجھا رہا ہوں۔ اہل بیت علیہم الرضوان میں سے کسی کو تکلیف دینا، توجہ کرنا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اب میں اس کی قرآن پاک سے مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، ولیمے کا موقع تھا، تو مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض حضرات سے اونچ نیچ ہوئی، ولیمہ کھانے کے لیے بعض گھر میں داخل ہوئے بغیر اجازت کے، بغیر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان آیت میں فرمایا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ اب توجہ کرنا، فرمایا اہل بیت کے نبی کے گھروں میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، یہ چیز حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانے کے لیے بلایا گیا، وَالْمُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، فرمایا جب کھانا کھا چکو، کھانا کھانے کے بعد باتوں میں مشغول نہ ہو بلکہ چلے جاؤ، یہ بات بھی حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ آگے آیت میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شرم کے مارے جو ہے نا، آپ نے تو نہیں کہا کہ بھئی صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا تھا تو انہوں نے کہا بھی گھر دی گل کوئی نہیں، بیٹھے رہیے، گھر دی گل بیٹھے رہی، چار گلاں نہیں کر لی، بندے کٹھے ہوئے نا شادی بیاہ ولیمے تے مسیح کٹھے ہوئے تو گلاں نہیں کرتے، اتنے گلاں کرنے لگ پے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بات حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ توجہ کرنا، دوسرا حکم آ گیا گھر والوں کو تکلیف دینے کی۔ تیسرا
فرمایا فاسألوہن من وراء حجاب، فاسألوہن من وراء حجاب، فرمایا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا امہات المومنین یہ امت کی مائیں ہیں، لیکن پردے کے حق میں یہ اجنبیوں کی طرح ہیں۔ تم نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پردے کے بغیر نہ پوچھنا، یہ چیز حضور کو تکلیف دیتی ہے، یہ چیز ہے توجہ کرنا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ جس کے ذریعے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا ولا ان تنکحوا من بعدی ہی ازواج، اپنا فرمایا کہ ولا ان تنکحوا من بعدی ازواجہ ابدا، فرمایا کہ دیکھو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، ان سے نکاح نہ کرنا، فرمایا یہ چیز بھی حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ توجہ کرنا، ایک بندہ من کہنے لگا اسی حضور نو فوت ہون تو بس زندہ مننی کہ تکلیف مننی ہے۔ اب میں سمجھانے لگا ہوں مسئلہ، یہاں تین باتیں پہلے آ گئی، حضور کو تکلیف نہ دو ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ چوتھی چیز فرمایا حضور کی بیویوں سے حضور کے فوت ہونے کے بعد نکاح نہ کرنا، یہ چیز بھی حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور تو فوت ہو چکے، اگر آپ کے بعد کوئی بندہ سوچتا کہ حضور کی بیوی سے نکاح کرنا تو حضور تو فوت ہو چکے، تکلیف تو زندہ بندی کو ہوتی ہے۔ تو حیات النبی ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ حیات النبی ثابت ہوا، حیات النبی ثابت ہوا۔ اچھا جب یہ ثابت ہو گیا نا، اب اگلی بات ہے، اگر آپ کی بیویوں سے نکاح کرنے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے وفات کے بعد، اگر کوئی حضور کی آل کو قتل کرے گا تو حضور کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، معجم طبرانی میں روایت ہے، ایک دن ایسا ہوا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ گھر میں رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا فاطمہ اس کو چپ کراؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اس کو حسین کو چپ کراؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر حسین کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کی شہادت سے، حضرت حسین کی شہادت سے، سارے اہل بیت کی شہادتوں سے اور کربلا کے میدان میں مظلومانہ قتل سے حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیسے یہ چیز کی وکالت کرتے ہو؟ کس لحاظ سے کرتے ہو؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب دیکھو قرآن میں کہا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ پاک کی ذات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پہ لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اللہ پاک نے ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کو تکلیف دے اس کے لیے بھی ذلت ناک عذاب، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے اس کے لیے بھی ذلت ناک عذاب ہے۔ اب جو حضور کو تکلیف دے رہا ہے آل رسول کا قتل کر کے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، کمال ہے۔ اچھا جو حضور کو تکلیف دے گا اس سے اللہ پاک کو تکلیف نہ ہوگی؟ یوں فرمایا گیا قرآن میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان کو کہہ دو اگر مخالف ہو تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو میری بات تو مان کے چلو۔ معلوم ہوا حضور اللہ کے نمائندے ہیں اور حضور کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری مجبوری ہے کہ ہم حضرت حسین کا ہر صورت ساتھ دیں گے، یزید کی کسی صورت میں وکالت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ میری بات اپنے اختتام کو جا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، اور
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تکلیف کی بات ہے، بندہ انجام کوئی دیکھ لے، انجام کیا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فوت تو آپ بھی ہو گئے، فوت یزید بھی ہوا، یزید عبرتناک موت مرا ہے۔ حضرت حسین یہ آپ نے فخر سے شہادت پائی ہے، اور امت مسلمہ پہ آپ کا یہ احسان ہے، آپ کی آل کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ظلم کے آگے ڈٹ کے دکھا دیا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یزید کے ساتھ نہیں ملے، امانتاً دیانتاً یہ سمجھتے تھے یزید مستقبل کے اندر اسلام کو نقصان پہنچائے گا، اس کے ہاتھ سے بیعت کر لیتے، اس کے ساتھ مل جاتے تو شہادتیں نہ ہوتی، لیکن انہوں نے پوری امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے، کسی بھی صورت کے اندر یہ ظلم کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ یہ امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شہادتیں قبول کر لی ہیں، لیکن اسلام کو بچا لیا ہے، اسلام کی لاج رکھ لی، وگرنہ آج کفار تانا دیتے تمہارے نبی کی آل تھی، جب ان کو مشکل پیش آئی ایک طرف اس کے مخالف تھے، دوسری طرف اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے، نہیں ہاتھ میں ہاتھ دیا، حالات سے مقابلہ کیا، حالات کی طرف جھک نہیں گئے۔ آج لوگ موم کی طرح ہر طرف جھک جاتے ہیں، جس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے جھک جاتے ہیں۔ وفات حضرت حسین کا بھی ہوئی ہے، وفات یزید کی بھی ہوئی ہے، لیکن آج کا دن، کل کا دن، ہر سال آنے والے یہ دن یہ بتلاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے یہ قوم کی حیات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے یہ ایک مشن کا زندہ رہنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مشن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت حسین فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، قرآن نے کہہ دیا حضرت حسین بھی زندہ ہے، ان کا مشن بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج کی مجلس سے یہ سبق حاصل کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں اسلام کے لیے کسی قسم کی قربانی دینی پڑی ہم گریز نہیں کریں۔ ایسا ہے، وفات تو حضرت حسین کی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے جس پہ فخر ہوتے آ رہے ہیں، تذکرے ہوتے آ رہے ہیں۔ یزید کی وفات، یزید کے بارے میں آتا ہے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ عین اس وقت جس وقت اس نے فوج بھیجی تھی اور بیت اللہ پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور حرم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کو عبرتناک موت دی۔ عین اس وقت یزید کی فوجوں نے پھر دوڑ لگا دیا، پتہ چلا کہ یزید مر گیا، اور فوجوں نے دیکھ لیا بھی اب ہمیں تو یہاں بھیجنے والا زندہ ہی رہا، اب ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا، بھاگ گئی وہاں سے فوج۔ کیسے مرا؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندر تھا، ایک بندر وہ یہ شکار کے لیے نکلا تو بندر ایک آگے تھا، وہ آگے آگے جو ہے نا وہ جھوم رہا تھا اور گھوم رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے یہ بندر جو ہوتے ہیں نہیں شرارتی ہوتے ہیں، اچھلنے کودنے میں ماہر ہوتے ہیں، تو آگے آگے اچھل کود رہا تھا، یہ پیچھے جا رہا تھا گھوڑے پر، یہ پیچھے آ رہا تھا گھوڑے پر، تو بندر نے اس کو ایسا الجھایا، وہ بندر بھی تشریف پر تھا نا جی، بندر نے اس کو ایسا الجھایا کہ گھوڑے سے نیچے گرا، منکا ٹوٹ گیا، اس وقت منکا ٹوٹ گیا، مر گیا۔ ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے کہ یہ اندھا دھند ساری رات کھڑا ناشتہ رہا، ادھر بیت اللہ پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، یہ ناشتہ رہا، اسی دوران جو ہے اس کا دماغ پھٹ گیا، پیجا باہر آ گیا، مر گیا۔ اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا، بیت اللہ بن زیاد نے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اس نے کیا اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کاٹے گئے،
کوفہ کے اندر لایا گیا حسین حسین کا سر، اور سر مبارک کی توہین کی گئی، اس کا بھی سر کاٹا گیا، اس کا بھی سر کاٹا گیا، اور سر کاٹ کے وہاں لایا گیا کوفہ کے دربار میں۔ وہی کہتے ہیں نا گردش ایام ہے، بسا اوقات بندے کا کہتے نہیں کوئی گل ہوندی ہے کئی ہوئی اگے آندی ہے، جو جملے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کسے تھے عین اسی کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اس کا بھی سر کاٹا گیا، گردن اتاری گئی، کوفہ کے دربار میں لایا گیا، عبرتناک انجام ہوا۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ یزید کے بعد اس کا بیٹا، اس کا نام معاویہ تھا، والد صاحب کا نام معاویہ تھا، تو بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، تو اس نے جو پہلا خطبہ دیا اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا، اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا، کیا کر رہے ہو آپ لوگ بھائی؟ اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا کہ میرے باپ نے جو کچھ بدنامیاں لینی تھیں وہ لے لی، اور حکمران بنا حالانکہ نہ اہل تھا، میرے پاس ولادت موجود ہیں، اور اہل بیت کا قتل کر کے جو بدنامی ہمارے سر دینی تھی وہ دے دی، حرم کا تقدس پامال کر کے جو بدنامی ہمارے سر دینی تھی وہ دے دی، لیکن اب مزید میں کوئی بدنامی نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات کہی، پہلا خطبہ دیا اور اندر چلا گیا، پہلا خطبہ دیا اور اندر چلا گیا، 40 دن تک اندر ہی رہا، نہیں نکلا، فوت ہو گیا۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، یہ جو مسئلے ہیں بڑے نازک ہیں، اس کو وہ بندہ بیان کر سکتا ہے جو اس سے بہت زیادہ مطالعہ رکھتا ہو۔ آپ دیکھیں گے ایک طرف ناصبیت ہے، ایک طرف رافضیت ہے۔ جو ناصبی ہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، کراچی سے کتابیں لکھی گئی حضرت حسین کے خلاف، حضرت علی کے خلاف، حضرت فاطمہ کے خلاف، حضرت حسن کے خلاف، حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، حضرت حسین حضرت حسن کو صحابی ماننے سے انکار کر دیا۔ مذہبی داستانے کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی 4 جلدوں میں، اور جتنی حدیثیں ان کی فضائل پر تھی ان سب کو من گھڑت کہا گیا۔ یہ ناصبیت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا دامن اس سے پاک ہے۔ اس نے محمود احمد عباسی نے، ناصبی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ اور یزید کے نام سے، ہمارے اکابر نے اس کا جواب دیا اور اس کے دانت کھٹے کیے اور بتایا ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلم دیوبند کے محتمم شیخ الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کربلا اور یزید کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مقدمے میں مولانا سالم قاسمی صاحب عالم دیوبند کے محتمم نے لکھا ہے کہ یہ کتاب علماء دیوبند کی ترجمانی میں عرف آخر ہے۔ اس میں صاف لکھ دیا وہ یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، فاسق فاجر آدمی تھا، اور اس کے جو ہے وہ جتنے بھی جھوٹ تھے کھول کے واضح کر دیے۔ علامہ عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ناصبیت تحقیق کے بیس میں، ناصبیت تحقیق کے بیس میں میرے پاس پڑھی ہے، اس میں انہوں نے ان کی صاف جو ہے وہ کلی کھول کے رکھ دی جو جھوٹ بولے تھے یزید کی وکالت کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم روافض کی طرح بھی نہیں ہیں جو لوگ آج کل یہ 9-10 محرم کو ان دنوں کے اندر جو ہے نا وہ اہل بیت کا عنوان اختیار کر کے صحابہ کرام کو سب کو کافر و منافق کہتے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کرام بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت علیہم رضوان بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کی خدمات کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم روافض کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ ہم کسی ایسے محقق کو نہیں مانتے جو تحقیق کے نام پر ناصبیت کا پرچم بلند کرے، ہم ایسے محقق کو بھی نہیں مانتے جو رافضیت سے پڑھ کر آئے اور ان سے باتیں سیکھ کر آئے اور آ کر ہر اتوار کو تحقیق کے نام پر فتنہ برپا کرے۔ وہ انجینئر مرزا جہلمی اس کا تحقیق سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے، اس کے استاد شاگرد ہیں، اس کے دوست شاگرد ہیں، اس کے پیج کو لائک کرنے والے اس کے استاد شیعہ ہیں، اس کے شاگرد شیعہ ہیں، اس کے پیج کو لائک کرنے والے شیعہ ہیں، اور اس کے سبسکرائبر شیعہ ہیں۔ ہم پر دھاک نہ بٹھائے کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، تحقیق کے نام سے اگر وہ آئے
صحابہ کرام پہ تبرہ کرے، الحمدللہ ہم اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور ناصبیت کے نام پہ اگر کوئی یزید کی وکالت کے لیے آئے الحمدللہ ہم اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ہر محاذ پہ کام کیا ہے، اور میری تقریباً 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے مرزا جیلمی کے متعلق، 24 گھنٹے کی میں نے مختلف عنوان پر اصولی گفتگو کی ہے، اور اس کے بندوں کو پہنچی، انہوں نے میرے جی پر کے گالیاں دی، میں نے گالا نہ خیرہ میں گالا نہیں کرتا۔ آپ میری بات کا جواب دو، آپ بات کا جواب دو۔ اس کے بہت سارے قریبی بندے جو اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تقریریں کرتے اور سنتے تھے، الحمدللہ ہمارے بیانات کی وجہ سے وہ لوگ اس کو چھوڑ گئے، اب وہ اس کے خلاف پیج بنائے ہوئے ہیں، چینل بنائے ہوئے اور کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے، لیکن ہر شخص کے بدلے ہم ہر شخص کے پیچھے پڑنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنی ضرورت تھی ہم نے کام کیا، ضرورت ہوگی تو اور کریں گے۔ بار کے میرے بھائیوں، بات یاد رکھنا، اگر ہم مطالبہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان کے قاتلین سے متعلق حق سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس مطالبے میں برحق تھے، آپ کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام برحق تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، حضور کے دور داماد ہے، ان کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ اس کو بھلا دیا جاتا۔ قاتلین ایسے جو ہے وہ ایسے نیک نہیں تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس مطالبے کو جو انہوں نے قاتلین عثمان کے قتل کے متعلق کیا تھا اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اسی طرح جو قاتلین حسین ہے ہم ان کا مطالبہ بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول کو شہید کیا ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں آ جا ذرا یزید میدان میں، تو نے اس کے قاتلین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ہم اس مطالبے کو بھی برحق مانتے ہیں۔ ہمارے اندر ڈنڈی نہیں ہے، ڈنڈی مارنے کی عادی نہیں، سیدھی بات کرنے کی عادی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم کیا ہے، دین کی نسبت سے جمع ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں زندگی میں اگر کبھی اس موضوع پر آپ کو بات نہ بھی سننی پڑے نا تو نطارہ کر سکو، بات سمجھا سکو کسی کو۔ ہم حلیم کے لیے کسی کو نہیں بلاتے، ہم بات سننے کے لیے بلاتے، ہم کھانے کے لیے نہیں بلاتے۔ آپ کھانا اپنے گھروں میں ہم سے کہیں اچھا کھاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ مرزا جیلمی اور اس کے ٹولے کے لوگ اور جن کا وہ ایجنٹ ہے، انہوں نے ایک عنوان بنا رکھا ہے، بنو امیہ کی حکومت۔ توجہ کرنا، بنو امیہ نے یوں کیا، مظالم کیے، یوں کیا یوں کیا۔ ہم کہتے ہیں ظالم کوئی بھی ہے نا، بنو عباس میں سے ہو ہم اس کے بھی طرفدار نہیں ہیں، اور اگر بنو امیہ میں سے ہم اس کے بھی طرفدار نہیں ہیں۔ ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں۔ اگر ہم بنو امیہ کے ایجنٹ ہوتے، اگر ہم بنو امیہ کے وکیل ہوتے، ہم یزید کے طرفدار ہوتے، لیکن ہم حضرت حسین کے طرفدار۔ بنو امیہ سارے ایسے تھوڑی تھے، اگر بنو عباس سارے ایسے نہیں ہیں تو بنو امیہ سارے ایسے تھوڑی ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد بیٹا یزید حکمران بن گیا۔ ہم نے کہا انہوں نے کون سا زبردستی بنا، تو خود بن گیا، زبردستی بن گیا، انجام بھی دیکھ لیا، نسلوں کی تباہی بھی دیکھ لی، اپنی بربادی بھی دیکھ لی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دامن اس سے پاک ہے۔ آپ کی خلافت عادلہ تھی، اور کافر بھی آپ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے، آپ کے کارناموں کو یاد کرتا ہے۔ آپ کاتبین وحی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے، ایک آپ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہیں، دوسرے وہ جو انڈائریکٹ ہیں، اور حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ ہے، اور حضرت
معاویہ اہل بیت میں سے ہے، انڈائریکٹ ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت میمونہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت معاویہ کے ساتھ ایسی تھی۔ ہمارے معاشرے میں جو بیوی کا بھائی ہوتا ہے تو وہ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، جڑا امی دا بھرا ہوئے، توجہ کرنا، جڑا امی دا بھرا ہوئے انہوں ماموں کہندے کہ نہیں کہندے؟ امی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، وہ مسلمانوں کی ماں ہے، تو حضرت معاویہ سارے مسلمانوں کے کیا ہوئے؟ ماموں۔ کیا ہوئے؟ ماموں۔ ہماری پنجابی میں اسے کہتے ہیں ماما۔ کیا کہتے ہیں؟ ماما۔ اللہ کے بندو، ماں اس کا تلفظ خود رکھا ہے، ماں، دو ماما کٹھیاں ہون تے ایک ماما بندا، دو ماما کٹھیاں ہون تے، لیکن مسئلہ یہ ہے جڑا ماں نو نہیں ماندا اور ماں نو کی منو ہے، رولا تو ہوتا نا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعائیں دی ہیں اور ہادی مہدی بتایا ہے، اور اس لیے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبین وحی ہیں، پوری امت مسلمہ کو ماموں کہتے ہیں۔ وہ بدبخت مرزا جیلوی کہتا ہے تہاڈا ماما، تینوں ہزار شرم نہیں؟ اگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تیری ماں ہے تو حضرت معاویہ تیرا ماموں ہے، اگر تو حضرت معاویہ کے ماموں ہونے کا منکر ہے تو پھر تو حضرت ام حبیبہ کو ماں کیسے مانتا ہے؟ بے حیا، تہاڈا ماما، ساڈا نہیں پوری امت دا ماما۔ وہ پھر گل ہو جاتی ہے جی میں کہنا، وہ جڑا مشہور ہے، ہاں جی، وہ عیداں دے برج کیا گیا، دوتے حرام خور ہوندے ہیں، سمجھ آئی؟ عیداں دے برج کیا گیا لاہر کیف، تو سارے بنو امیہ ادا نہیں۔ اب میں اس کی اور مثال پیش کرتا ہوں۔ بنو امیہ یزید کے وکیل نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یزید نے کرتوت نہیں کیے، آپ کی وفات کے بعد یہ معاملے ہوئے ہیں۔ اگر باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا خراب ہو جائے تو باپ کا کیا قصور ہے؟ کتنے باپ ایسے ہیں جو بڑے متقی پرہیزگار نیک تہجد گزار ہیں، لیکن بعد میں اولاد جو ہے وہ شرابی کبابی نکل آتی ہے، اس میں باپ کا کیا مسئلہ بیچارے کا؟ ہاں جی، اب میں ایک اور حوالہ دینے لگا ہوں۔ پہلے میں نے یزید کے بیٹے کا حوالہ دیا، اس نے سچ بولا کہ نہیں بولا؟ بولا، حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے غلط کیا، سارے بنو امیہ غلط۔ اب میں بنو امیہ کے ایک اور سرتاج کا حوالہ دینے لگا ہوں، اور میں کتاب کے حوالے کے ساتھ دیتا ہوں۔ جو میں نے حوالہ نہیں دیا نا، وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں دیا تاکہ مجھ سے پوچھے پھر میں اس کو دکھاؤں۔ اب بنو امیہ کے سرتاجین میں سے ایک سرتاج حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دنیا جانتی اور دنیا مانتی ہے کہ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھا۔ جو بنو امیہ کے مخالف ہیں ان کی اپنی کتابوں میں ان کے تقوی پرہیزگاری کے واقعات ہیں۔ سنیں، تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، ہمارے اسماء الرجال کی کتاب ہے، تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، اور مثال المیزان میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، جو کہ محدثین کے سرخیل ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے ایک بندے نے یزید کے متعلق کہا، یزید امیر المومنین، حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا تو اس کو امیر المومنین کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین کہتا ہوں۔ فرمایا انہوں لمحہ پالو، انہوں کوڑے لاؤ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے اس کو 20 کوڑے لگائے گئے، اس کو 20 کوڑے، سارے بنو امیہ ماڑے نے، ہاں جی، جڑا کوڑے لوان لیا ہوں ان دس، جڑا یزید امیر المومنین کمان دے تیار نہیں، منن تیار ہے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ موضوع ایسا ہے میں ساری رات نہیں بولوں، اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب آسم میں آئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کافی تھک گئے ہیں اور بیان بھی تقریباً 2 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک آپ حضرات کو
اپنی شان شان اجر عطا فرمائے اور آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔